صحابہ کرام نے جب دونوں لاشوں پہ دوپٹے ڈالے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یعنی کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے صرف بدن پہ ڈالنے کے لیے بھی کہ ہم پورا وجود چھپا سکے. سر چھپاتے ہیں تو پیر اور پیر چھپاتے ہیں تو سر, کیا کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو. سر پہ لٹک رہی ہے, ایک ایک سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے. نہ میری عمر بڑھ رہی ہے نہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے, ہم ہر وقت موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک سیکنڈ کاٹا جیسے آگے بڑھتا ہے, ہم ایک سیکنڈ موت سے قریب ہوتے ہیں. ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے, ایک گھنٹہ موت سے قریب ہوتے ہیں. ایک دن گزرتا ہے, ایک دن موت سے قریب ہوتے ہیں. ایک ہفتہ آتا ہے, ایک ہفتہ گزرتا ہے, ایک ہفتہ موت سے قریب ہوتے ہیں. مہینہ گزرتا ہے, مہینہ موت سے قریب ہوتے ہیں. اب زندگی نہیں بڑھ رہی ہے میرے بھائیوں, زندگی ختم ہو رہی ہے. زندگی پگھلنے والے برف کی طرح ہے. مت عیاشیوں میں جاؤ, گیم کھیلنے میں وقت برباد مت کرو. ارے جتنا ٹائم تم گیم کھیلنے میں برباد کرو گے, اگر تم اتنی دیر تک درود شریف پڑھو گے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں درود پڑھ لو گے. ہمارے اسلاف نے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت جانی, ایک ایک وقت کی قیمت جانی. ایک بزرگ کا حال تو یہ تھا کہ وہ آٹے کو پانی میں ڈال کے کھول کر کے پیتے تھے. کسی نے مشورہ دیا, چانی نہیں جاتی. اللہ کے حبیب روئے اور اپنے پھوپھیزاد سے کہا, حضرت زبیر سے, زبیر تیری امی کو تیرے ماموں کے جنازے پہ مت جانے دینا, بہن ہے نا برداشت نہیں کر سکے گی, بہت تڑپے گی, اس لیے تیرے ماموں کے جنازے پہ جانے مت دینا. حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا, امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی, دیکھ نہیں سکو گی. حضرت صفیہ نے کہا تھا زبیر ہٹ, اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں. اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں قربان ہونے والے بھائی کو خراج پیش کر سکوں. اور جنازے پر گئی اور روتے ہوئے کہا, حمزہ تو نے آخری نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا, اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. جگہ جگہ سے حمزہ کا لاشا کٹا ہوا تھا. ایک ایک دن میں 3 مرتبہ ڈریس تبدیل کرتے ہو نا. یہ دین کتنی محنتوں سے پہنچا ہے کہ صحابہ کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے, ان کو کفن بھی میسر نہیں ہوا ہے, تب دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. اس دین کو جو غلبہ ملا ہے, اس اتنی محنتیں ہیں رسول پاک اور ان کے صحابہ کی, ان کی اہل بیت کی, ان کے گھر والوں کی. جب حضرت حمزہ کا لاشا کٹا ہوا پڑا ہوا تھا, حضرت صفیہ زبیر کے پاس آئی, حضرت زبیر ابن عوام کے پاس آنے لگی, میرے بیٹے زبیر مجھے پتا ہے اس وقت کہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 70 ہے, اور اس وقت ہمارے نبی کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. میرے پاس 2 دوپٹے, سوتی دوپٹے, کاٹن کے 2 دوپٹے ہیں, میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کسی موقع کے لیے. وہ دونوں دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے ماموں کے لیے, اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکوں. آج ایک لاوارث میت بھی ملتی ہے نا کسی مسلمان کی, تو اس کو کم سے کم 3 کپڑے تو دیے جاتے ہیں کفن کے لیے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص قرآن کی آیت آئی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ہم ہر شہید کے لیے پڑھتے ہیں, اور بے شک ہر شہید کو اس کا فیضان ملتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کا شان نزول جن کے لیے ہوا ہے وہ شہدائے احد ہیں, وہ احد کے شہداء ہیں. حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے منگوائے. زبیر مدینہ منورہ سے دوپٹے لاتے ہیں, اور حضرت صفیہ وہ دوپٹے لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے. عرض کرتی, یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے, میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کیا ہے, ان دونوں دوپٹوں سے میرے بھائی کو, حمزہ کو آپ کفن دے دیں. سرکار نے وہ دوپٹے ہاتھ میں لیے, اور ہاتھ میں لے کر کے میرے سرکار نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور فرمایا, پھوپھی حمزہ کی بہن میدان میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے. میرا ایک صحابی اور بھی ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. مکے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا.
مکے میں اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا، صرف میری محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی ماں بڑی مالدار تھی حضرت مصعب ابن عمیر کی۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا محمد کو چھوڑ دے۔ مصعب نے کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں، نبی پاک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہا اگر مجھے چھوڑتا ہے تو آج کے بعد تیرا سارا آرام چھین لوں گی، اتار دے کپڑے۔ حضرت مصعب نے کہا دنیا کا آرام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اتار دیے کپڑے، ٹانٹ پہن لیا۔ ٹانٹ پہن کر کے آئے، حضور نے کہا پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پہچانتے ہو؟ اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے۔ سرکار نے کہا آج میرے عشق میں اس نے ٹانٹ پہن لیا ہے۔ مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب ابن عمیر، مدینہ شریف میں حضور نے ان کو دین کا مبلغ بنا کے بھیجا تھا۔ ان کے کردار سے اللہ کا دین مدینہ منورہ میں پھیلا۔ حضور سے پہلے، سب سے پہلے یہ مدینہ منورہ گئے تھے تبلیغ کے لیے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں محنتیں کی تھی، ٹانٹ پہنا حضور کے عشق میں۔ تو سرکار کہتے ہیں پھوفی جان یہ میرا صحابی جس نے میرے عشق میں ٹانٹ پہنا تھا، اگر اجازت دو تو ایک دوپٹہ کا کپڑا حمزہ کے لیے اور ایک دوپٹے کا کپڑا جناب مصعب کے لیے۔ حضرت صفیہ نے کہا حضور آپ مالک و مختار ہیں، میں نے کپڑا دے دیا، اب آپ جو چاہے کریں۔ سرکار نے کہا لے جاؤ اور ان دونوں دوپٹوں کو دونوں لاشوں پہ ڈال دو۔ صحابہ کرام نے جب دونوں لاشوں پہ دوپٹے ڈالے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ یعنی کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے صرف بدن پہ ڈالنے کے لیے بھی کہ ہم پورا وجود چھپا سکے۔ سر چھپاتے ہیں تو پیر اور پیر چھپاتے ہیں تو سر، کیا کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو۔ اور اسی حالت میں میرے آقا کے صحابہ کو دفن کر دیا گیا۔ اوروں کو تو کفن بھی نہیں ملا۔ اب آپ مجھے بتائیں ان محنتوں کا، ان قربانیوں کا ہم نے کیا صلہ دیا ہے، کیا نتیجہ دیا ہے؟ یہی کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں۔ ہمارے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر، اس کے لیے ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ کے احسانات کو یاد تو کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی تھی۔ وہ خدا جس نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، وہ خدا جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، وہ خدا جس نے ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی، ہاں جس نے ہمیں خوبصورت بیوی دی، خوبصورت بچے دیے، جس نے روزی دی، کاروبار دیا، سب کچھ تو اس نے عطا کیا۔ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم یہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، عاشق رسول کہنے سے پہلے سوچ تو لو کس بارگاہ میں منہ کھول رہے ہو۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے۔ ارے جو راتوں کو سویا ہو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ عاشقوں کو راتوں کو نیند تھوڑی آتی ہے، عاشق تو محبوب کے لیے روتے ہیں، عاشق تو آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ ارے دنیا کا انسان کسی سے عشق کرتا ہے اس کو نیند نہیں آتی۔ پوچھو دبئی میں کام کرنے والوں سے،
पूछो सऊदी में काम करने वालों से, पूछो दूसरे ममालिक में काम करने वालों से, दिन भर मेहनत करके काम करके आते हैं, आज बिस्तर पर सुकून से सोएंगे, बहुत थक गए हैं, लेकिन जैसे ही बीवी के फोन की घंटी बजी, बात हो गई, थोड़ी देर फिर बीवी याद आ गई, माँ याद आ गई, बच्चे याद आ गए, बोलो इतनी थकन के बाद भी क्या वो सो पाता है? बिस्तर पे लेट के रोता रहता है, कभी माँ को याद करके, कभी बच्चों को याद करके, कभी बीवी को याद करके। ऐ मेरी कौम के जवानों, बीवी से प्यार हो तो बीवी के लिए रातों की नींद उड़ती है और उसकी याद में आंसू आते हैं। माँ से प्यार हो तो माँ के लिए रोते हैं। सच सच दिलों पे हाथ रख के ईमान लगती कहना, क्या कभी अपने नबी के लिए भी रोया है? क्या कभी नबी के लिए भी जगे? क्या कभी रसूल पाक के लिए भी आंखों से आंसू बहे? गुनाह करके कहे लगाने वालों, अपने नबी के दिल का सोचो तो सही, उनके दिल पे गुजरती क्या होगी। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह करके हंसते हैं, कहे लगाते हैं, उनको रुला रुला करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो तन्हाइयों में, रातों की तन्हाइयों में जब सब सो जाते हैं और उस वक्त तो कुछ लोग अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। माल जाने पर रोए, बच्चों की मौत में रोए, माँ बाप के लिए रोए, क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोया? कभी अपने आका के इश्क में भी रोया? क्या कभी अपने हुजूर की मोहब्बत में भी रोया? क्या कभी अल्लाह की खशियत में भी रोया? नहीं। एहतिसाब करो, ये दुनिया में जो जिंदगी मिली है वो पहली और आखिरी मर्तबा मिली है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, मर जाएंगे, इसके बाद फिर दुनिया में कभी नहीं आ सकेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है, एक एक सेकंड हमें मौत से करीब करता जा रहा है। न मेरी उम्र बढ़ रही है, न आपकी उम्र बढ़ रही है, हम हर वक्त मौत से करीब हो रहे हैं। एक सेकंड काटा जैसे आगे बढ़ता है, हम एक सेकंड मौत से करीब होते हैं। एक घंटा आगे बढ़ता है, एक घंटा मौत से करीब होते हैं। एक दिन गुजरता है, एक दिन मौत से करीब होते हैं। एक हफ्ता आता है, एक हफ्ता गुजरता है, एक हफ्ता मौत से करीब होते हैं। महीना गुजरता है, महीना मौत से करीब होते हैं। अब जिंदगी नहीं बढ़ रही है मेरे भाइयों, जिंदगी खत्म हो रही है। जिंदगी पिघलने वाले बर्फ की तरह है। मत अय्याशों में जाओ, गेम खेलने में वक्त बर्बाद मत करो। अरे जितना टाइम तुम गेम खेलने में बर्बाद करोगे, अगर तुम उतनी देर तक दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो पता नहीं कितने हजारों दुरूद पढ़ लोगे। हमारे अस्लाफ ने एक एक सेकंड की कीमत जानी, एक एक वक्त की कीमत जानी। एक बुजुर्ग का हाल तो यह था कि वो आटे को पानी में डाल के घोल करके पीते थे। किसी ने मशवरा दिया, हजरत अगर आप पानी को घोलकर पीने की बजाय, आटे को पानी में घोलकर पीने की बजाय अगर रोटी डालो और रोटी पका करके खाओगे तो बहुत लज्जत आएगी, पेट के लिए भी मुफीद होगा। बुजुर्ग ने फरमाया, जितनी देर तक आटा गूंथूंगा, रोटी पकाऊंगा, खाऊंगा, उतना वक्त बचाकर पता नहीं उतने वक्त में कितनी रकत नफिल पढ़ के अल्लाह को राजी कर लूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम इतने मुत्तकी तो नहीं हो सकते, अल्लाह करे कोई इतना मुत्तकी भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो, जो वक्त तुमने मोबाइल पर दे रखा है, जो वक्त तुमने फेसबुक पे दे रखा है, जो तुमने लड़कियों की नाजायज दोस्ती पे दे रखा है, कोई काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, जो जायज तौर पे बीबियां बनी है वो भी शरीके हयात है, मरने के बाद उनसे रिश्ते टूट जाएंगे, तो ये नाजायज रिश्ते कब बाकी रहेंगे। अय्याशियां मत करो, मत अल्लाह के गजब को चैलेंज करो, अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। दौलत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो, जवानी की ताकत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो। जो अल्लाह ताकत और कुव्वत देना जानता है, वो अल्लाह ताकत और कुव्वत छीनना भी जानता है। अगर तुमने उसकी दी हुई दौलत का मिसयूज किया, अल्लाह तुमसे छीन लेगा। कहां है नमरूद, कहां है फिरौन? अपनी दौलत पे गुरूर करके अल्लाह के गजब को उन्होंने चैलेंज किया था। फिरौन को आज तक कब्र भी मयस्सर नहीं है, उसका जिस्म एक म्यूजियम के अंदर नंगा पड़ा हुआ है। तुम्हें दावत इबरत दे रहा है, यह मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें जवानी देकर, ताकत देकर, कुव्वत देकर, दौलत देकर के भूल गया। मेरा अल्लाह भूलने से पाक है।
وہ کسی کو نہیں بھولتا. اندھیری رات میں بادل بھی ہو اور تاریکی بھی ہو, ایک جنگل میں کالے پتھر پہ چونٹی چلتی ہے, میرا اللہ اس چونٹی کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے. تم سب سے اپنے گناہ چھپا سکتے ہو, رب سے نہیں. سب کو دھوکہ دے سکتے ہو, رب کو نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے؟ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, تم سب سے چھپ سکتے ہو, کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ اپنے موبائل میں زنا کے مناظر ڈال کر, فلمیں, گانے, غزلیں ڈال کر, عورتوں سے جو ناجائز تعلقات ہیں ان کی تصویریں ڈال کر, جو مشکل پاسورڈ تم نے موبائل میں ڈال رکھے ہیں, ماں کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے, باپ کے ہاتھ لگے تو کھل نہ پائے, مشکل پاسورڈ ڈال کے سب سے اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو. کیا مشکل پاسورڈ ڈال کر رب سے بھی اپنے موبائل کی گندگی چھپا سکتے ہو؟ اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کر رہے ہو. میلاد کا مقصد کیا یاد کیا, کیا یاد رکھا میلاد کا مقصد؟ بس جاتے جاتے, چونکہ فرمائش ہوئی ہے کہ کچھ دیر اور بڑھا دیں, تو جاتے جاتے ایک پیغام اپنے جوانوں کو دے جانا چاہتا ہوں. دھیان سے سننا, دھیان سے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ مت کر. کوئی کچھ نہیں دے گا, کوئی کچھ نہیں دے گا. لوگوں کے درمیان عزت دار بننے کی بجائے خدا کی بارگاہ میں عزت پاؤ. یہ دنیا بے وفا ہے, کس سے کتنی بھی دوستی کی کوئی نبھاتا نہیں, اور اگر کوئی نبھا لے جائے تو اسے سلام ہے, لیکن قبر میں نہیں آتا. بولو کوئی دوست قبر میں آتا ہے؟ اولاد آتی ہے؟ کوئی نہیں آتا. اس لیے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اختتام کی طرف چلتے. ایک حدیث پڑھتا ہوں, اختتام کی طرف چلتے. حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. جب کوئی بندہ اکیلے ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو, اور وہ یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے, اس وقت تو گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ اسی ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. ساری زندگی کے گناہ, ساری زندگی کے گناہ. کس وجہ سے؟ کہ زندگی میں کبھی یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ کر سکتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اکیلے میں گناہ کا موقع ہے, گناہ کرتا نہیں, چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی حسین لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی, دل میں خیال ہے اللہ دیکھ رہے, جھک گئی, اللہ مغفرت کر دیتا ہے. بلکہ یہاں تک آقا کی حدیث ہے کہ 300 جنتی حوروں کے ساتھ اسی وقت اللہ اس کا نکاح کر دیتا ہے. دنیا کی نعمتیں چند دن کی ہے, بہت دن نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا تھا کہ جس کے حرام میں عذاب ہو اور جس کے حلال میں حساب ہو, اس دنیا کی نعمتوں کو لے کے میں کروں گا کیا؟ حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا, اور حرام ہے تو عذاب ہی عذاب ہے. جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اس کو اس کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں. ابن عمر چھوٹی عمر کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ میں نے کم و بیش 7 مرتبہ حضور سے یہ واقعہ سنا ہے. تو جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے انہوں نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں اکثر اس بات کو دہراتے تھے, اس واقعے کو دہراتے تھے. حضور کو بہت پسند تھا یہ واقعہ. ابن عمر کہتے ہیں کم سے کم 7 مرتبہ تو میں نے سنا ہے کم و بیش.
چھوٹی عمر کے باوجود. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یوں اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کی عادت یہ تھی کہ کفل بڑا گنہگار، بڑا عیار و مکار، بڑا پاپی تھا. اس کا حال یہ تھا کفل کا، اللہ اکبر، کہ کفل کی رات کبھی ایسی نہیں گزرتی تھی کہ اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی نہ ہو. یعنی ہر رات اس کے لیے وہ زنا کے لیے نئی نئی لڑکیوں سے رابطہ کرتا، اپنی دولت کا مس یوز کرتا، اپنی دولت کا غلط استعمال کرتا. ہاں یہی حال تھا کفل کا کہ کفل جو ہے روزانہ شام سے پہلے اپنے لیے کوئی نیا شکار ڈھونڈنے کے لیے نکلتا، اور اللہ نے جو دولت دی ہے اس دولت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کی آبرو کو وہ خرید لیتا اور اس کے ساتھ وہ بدفعلی کیا کرتا تھا. ایک دن کفل اپنے نئے شکار کے لیے جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا، اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی، ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی. کفل نے جیسے ہی خوبصورت لڑکی کو آتے دیکھا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لڑکی جب آ رہی تھی تو وہ ضرورت مند تھی اور وہ لڑکی اپنے محلے کے لوگوں سے قرضہ مانگ رہی تھی. مجھے چند سکے دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے چند سکے دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن کسی نے بھی اس کو قرضہ نہیں دیا، حالانکہ وہ بھیک نہیں بلکہ قرضہ مانگ رہی تھی. اللہ اکبر. حالات کی ماری وہ خوبصورت لڑکی جب لوگوں سے قرضے کا مطالبہ کرنے لگی، لیکن کسی نے بھی اس کو قرضہ نہیں دیا، تو کفل نے سوچا موقع اچھا ہے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. تو کفل نے کیا کیا، جیسے لڑکی قریب آئی، اس کو چند درہموں کی ضرورت تھی، کفل نے سینکڑوں درہم اس کی جھولی میں ڈال دیے. کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جیسے ہی اس لڑکی نے تشکر کے انداز میں اس کو کفل کو دیکھا، یعنی شکریہ کے لب و لہجے میں اس کو دیکھا، تو کفل نے مسکرا کر کے کہا، او لڑکی، میں نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس ایک چیز اتنی چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر چل اور چل کر کے مجھ سے کچھ باتیں کر لے، پھر تو اپنے کام سے چلی جانا. آپ جانتے ہیں میری قوم کے جوانوں، انسان پر جو احسان کرتا ہے انسان اس کی بات کو نہیں کاٹتا. یہاں رک کر کے میں اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت چند سالوں سے یوٹیوب پر تقریریں آ رہی ہے، میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہے، چینلوں پر یہ چیخا جا رہا ہے، اخبار میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے. سب درد بھری باتیں کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ درد بھری باتیں کرنا، کانفرنسیں کرنا مسائل کا حل ہے؟ اگر بیٹیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو میں کہتا ہوں اس میں سب سے بڑے ذمہ دار خود مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بیٹیوں کی شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ 30 35 سال بیٹیوں کی عمر ہو جاتی ہے، ان کی شادی کے انتظامات نہیں ہونے پاتے. اور پھر کیا ہوگا؟ ایک غریب باپ کو وہ کب تک محنت کرتے شادی کی تیاری کرتے دیکھے گی. میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، بھاگنے والی بیٹیوں کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں زاہدان خشک سے، ان خشک زاہدوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے اپنے معاشرے کو تو اتنا ظالم بنا دیا ہے، اب تمہارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی بلکہ بیٹے اور بیٹیوں کا نیلام ہوتا ہے. حاجی صاحب بھی مانگ رہے ہیں کہ تیرے ہونے والے داماد کو یعنی میرے بیٹے کو یہ بائک دینی ہوگی، یہ کار دینی ہوگی، اتنے لاکھ دینے ہوں گے. بیٹے کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے سسرال کی دہلیز پہ تو بیچ دے گا. اسلام میں مانگنے کا تصور کیا ہے؟ شادیوں کے نام پہ یہ ہندوانہ رسومات، اس کو کون مٹائے گا؟ اس کو کون ختم کرے گا؟ اور جب باپ مزدوری کرتے کرتے، کھیتوں میں کام کرتے کرتے، مشقت کرتے کرتے ایک بیٹی کا جہیز جمع کرتا ہے، اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ 30 35 سال کی بیٹیاں جو بستروں پہ سسکیاں لے رہی ہیں، میدان محشر میں ان کی ایک ایک سسکی کا جواب پوری قوم کو دینا ہوگا. پورے معاشرے کو دقیانوسیت کی آگ میں تم نے جھونک دیا. شادیاں مہنگی کر دی، جلسے مہنگے کر دیے، محفلیں مہنگے کر دیے، سب مہنگا کر دیا تم نے. اللہ کا شکر ہے، میں آپ کی انتظامیہ کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں پھولار کا انتظام نہیں ہے.
50-50 फूलार एक एक मुकर्रिर को हम पहनाते हैं। मैं पूछता हूं, जिस कौम की बेटियां 35 साल की उम्र में बिस्तर पे सिसक रही हो शादी के लिए, उस कौम का खतीब 50 हार पहनेगा, वो अल्लाह को जवाब क्या देगा? पहनने वाले को भी जवाब देना होगा, पहनाने वाले को भी। जिस कौम का नात खां 1 घंटा नात खानी का 50,000 मांगता हो और हम उसको दे देते हैं। खतीब रातें तय कर रहे हैं और हम दे देते हैं। रातें तो नचनियों की तय होती है, खुतबा की तो तय नहीं होती, आशिकान रसूल की तय नहीं होती। रातें तो नचनियों की तय होती है, नातगो शायरों की तय नहीं होती। जब मिल गया हुजूर का सदका मिल गया, जितना मिल गया काफी है, मांगने की क्या जरूरत है? और हम 50-50 हजार नात खानों पे उड़ा रहे हैं। मैं नात खानों को देने का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह ने दिया है तो दो, लेकिन वो जो बाजू में बिस्तर पे सिसकियां ले रही, उसकी शादी का इंतजाम भी तो कर। कब तक रियाकारी और रसूमात के अंदर डूबोगे? 1-1 लाख की चादर तुम 1-1 बुजुर्ग के मजार पे चढ़ा रहे हो। अब पड़ोस में बेटी की शादी का इंतजाम नहीं। तुम कहते हो बेटियां भाग रही है, जिम्मेदार तुम हो, तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हें पूछा जाएगा मैदान महशर में। और यह बात भी मैं कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम बेटियों की अजमत को सलाम। अगर हिंदुस्तान में 50 करोड़ मुसलमान आबादी है तो कम से कम 12 करोड़ औरतें हैं। अगर 12 करोड़ में 12 बच्चियां भी भागी है तो उन पर इतना भोंको 1% भी नहीं बनता। अगर तुम ये कहोगे भाग रही है, मुस्तकबिल में जब तारीख लिखी जाएगी तो बेटियों की आबरू पर सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, आज भी मेरी कौम की बेटियां जितनी पारसा है, इतनी पारसा तुम किसी कौम में कोई बेटी नहीं दिखा सकते। आज भी मुसलमानों की बेटियों में पारसाई मौजूद है, लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो बेटियां भाग रही जिनको दीन की मालूमात नहीं, जिनको कलमे की मालूमात नहीं, जिनको इस्लाम की मालूमात नहीं। खुदा की कसम, जिसको फातिमतुज़ ज़हरा का सब्र याद है, वो बेटी जेवर की चमक पर कभी आबरू का सौदा नहीं कर सकती। जिसको फातिमतुज़ ज़हरा की भूख का एहसास है, वो बेटी कभी किसी के हाथ में आबरू का सौदा नहीं कर सकती। मेरे नबी की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान ये है कि कौनैन के वाली, कौनैन के ताजदार, मालिक जन्नत की बेटी है, लेकिन 1-1 दुपट्टे 17-17 पेवन लगे हुए। फातिमतुज़ ज़हरा ने 17 पेवन वाला दुपट्टा पहना है। मेरे नबी चाहते तो कीमती से कीमती पहना सकते थे, लेकिन शायद 17 पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहनाया ताकि हर बेटी की गुर्बत पर मेरे नबी तकवे और सुन्नत का पर्दा डाल दें। अगर मेरे नबी कीमती चादर बेटी को देते तो गरीब की बेटी का पेवन वाला दुपट्टा देखकर लोग मजाक उड़ाते, लेकिन नबी ने पेवन वाला दुपट्टा बेटी को इसलिए पहना दिया। अगर कोई गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से पहनेगी पेवन वाला तो लोग कहेंगे मजाक मत उड़ाना, ये नबी की बेटी की सुन्नत है, ये नबी की शहजादी की सुन्नत है। हमने सब महंगा कर दिया। हमारे महरेरा के शहजादों ने, मशाइख ने ऐलान किया, जलसों को सस्ता करो, मदरसों को मजबूत करो। मदारिस हमारी जान है, जब तक मदारिस आबाद है अल्लाह का दीन आबाद है। अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, दीन मजबूत करो, फजूल खर्ची से बचो। एक बात ये भी कहूँ आपको, 1-1 जवान मेरा इंटरनेट पर जितना रिचार्ज करता है ना हफ्ते में या महीने में, उससे गरीब फैमिली का घर चल सकता है। एक गरीब फैमिली का घर चल सकता है। जितना तुम गुटखा खा करके थोकते हो ना, उसमें गरीब फैमिली का घर चल सकता है। जो तुम सिगरेट को आग लगा करके धुआं उड़ाते हो ना, उससे एक फैमिली का घर चल सकता है। कौन कहता है मुसलमानों के पास दौलत नहीं? दौलत है, मुसलमानों के पास दौलत है। जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां नहीं है, जहां खर्च होना चाहिए वहां नहीं है। हिसाब का दिन बहुत करीब है। यहां कितना भी उलट फेर कर लो, कितनी भी चिटिंग बाजी कर लो, अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़े होना है। वहां कुछ नहीं देखा जाएगा।
وہاں تو جبریل کی کیفیت قرآن یوں بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جہاں جبریل تھر تھر کانپیں گے اسے میدان محشر کہتے ہیں. جہاں میرے نبی کے سوا اور نبی بولنے کی اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں چاہے وہ حیا کریں گے, بولنے سے حیا کریں گے, ڈریں گے اللہ سے, وہ قیامت کا دن. قیامت کا دن وہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. کیا ہوگا وہاں؟ کسی کی چیٹنگ بازی نہیں چلے گی, وہاں سفید کپڑوں کا تقوی نہیں چلے گا, وہاں تو دل کا تقوی چلے گا. التقوی ہاں ہونا, حضور علیہ السلام نے التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے. بات دور نکل گئی تو میں یہ کہنے لگا تھا خدا کے لیے کچھ جوان تو یہ عہد کریں کہ میں ہندوانہ رسومات اور مشرکانہ رسومات کو پیروں تلے کچل کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب میری شادی ہوگی صرف بیوی آئے گی, کوئی جہیز نہیں آئے گا, کوئی مطالبہ نہیں ہوگا, کچھ مانگا نہیں جائے گا. نکلو اس سے, اس گندگی سے نکلو. اور ایک بات آپ سے کہوں, بندہ دے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا, اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. ارے کسی غریب کا دل خوش کر, صرف اس کے گھر سے اکیلی لڑکی لا تاکہ اس کے دل سے دعا نکلے. اللہ کی عزت کی قسم, مانگی ہوئی رقم کو زوال آ سکتا ہے, دعا سے ملی ہوئی دولت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. آؤ بازو سے کماؤ, ترقی کرو, کیوں اس دقیانوسیت میں پڑے ہوئے ہو؟ اور اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. اس لیے اللہ کے لیے ان رسومات کا خاتمہ کرو. بیٹیوں کو بھاگنے سے بچانا ہے, شادیاں سستی کرو, جلدی کرو, آسان کرو. تو کہنے لگا تھا کہ کفل نے اس لڑکی کے دامن میں جب پیسے ڈالے تو اس لڑکی سے کہا کہ میرے ساتھ چلو, میرے گھر چل کر کچھ باتیں کرو. وہ لڑکی بہت احسان تلے دب چکی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی کفل اپنے گھر کے اندر گیا, گھر کے اندر داخل ہوا, اس نے ساری کھڑکیاں بند کر دی, دروازے بند کر دیے, سب بند کر دیا اس نے. اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے اس کی طرف کھسکنے لگا اور کھسک کر کے باتیں کرنے لگا. جیسے اس نے اس لڑکی پہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنا چاہا, لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کچھ کہہ تو سکتی نہیں تھی کیونکہ پیسوں کے ہاتھوں مجبور تھی, احسان کے ہاتھوں مجبور تھی. لڑکی کھڑی ہو گئی اور کپ کپی تاری ہو گئی, تھر تھر کانپنے لگا اس کا جسم. کفل نے کہا اے لڑکی, محلے کے کسی انسان نے تیری مدد نہیں کی, تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کون آئے گا؟ اور اگر کوئی آ بھی سکتا تھا, میں نے تو ساری کھڑکیاں بند کر دی, دروازے بند کر دیے, تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تو کس سے خوف کر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کفل, مجھے پتا ہے تیری راتیں کیسی ہے, تیرے دن کیسے, مجھے معلوم ہے. آج سے پہلے بار بار تو نے زنا کیا ہے اور ہزاروں لڑکیوں کی عصمت کو تو نے تار تار کیا ہے. لیکن کفل میں غریب ہوں, لیکن آج تک الحمدللہ میرے دامن پر کبھی زنا جیسے گناہ کا دھبا نہیں پڑا ہے. کفل, میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے, میں کسی انسان سے نہیں ڈر رہی ہوں, بلکہ میں سوچ رہی ہوں اس وقت تو اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے. اگر میں نے تیرے ساتھ زنا کر لیا ان پیسوں کی وجہ سے, تو میں سوچتی ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ مجھ سے اور تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا, تو میں اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی, اپنے منہ میں وہ قوت کہاں سے لاؤں گی کہ میں نے کفل کے ساتھ زنا کیا تھا. میں اللہ کو کیسے کہہ سکوں گی؟ کفل, اسی وجہ سے میں تھر تھر کانپ رہی ہوں. اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے. میں کیسے اقرار کروں گی, میں اقرار جرم کیسے کروں گی؟ کفل, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس لڑکی کے دل سے بات نکلی اور دل کے اندر اتر گئی. کفل نے کہا اے لڑکی, اگر اللہ دیکھ رہا ہے تجھے اور مجھے تو سن, یہ پیسے تیرے ہیں, پیسے لے کر کے چلی جا. اور سن, جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے تو پھر میں تیرے ساتھ زنا نہیں کرتا, اور کسی کے ساتھ کیا کروں کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں روایت میں آتا ہے, ابن الجوزی نے لکھا ہے, جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی, جیسے ہی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی, موت کا فرشتہ گھر کے
اندر آ گیا اور اس نے کفل کی روح نکال لی. اللہ اکبر. یعنی ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں کہ اگر وہ لڑکی کو وہ نہیں چھوڑتا اور لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی, اس کا انجام کیا ہوتا. میرے بھائیوں میں تمہاری منت کرتا ہوں, تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, کاروں میں بیٹھ کر جو سفر کر کے گانے سنتے ہو نا, ہاتھوں میں موبائل لے کر جو راتوں میں بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو نا, میرے بھائیوں آمنہ کے لال کے صدقے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کو سنبھال کر لے جاؤ, اس کو اپنی قبر میں لے جاؤ. اللہ اکبر. کیا سوچ کر کے بستر پہ لیٹ کے زنا کے مناظر دیکھتے ہو. جس وقت تو تم بستر پہ لیٹ کے زنا کا منظر دیکھ رہے ہو اسی وقت تو فرشتے نے تمہاری روح نکال لی, تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. کاروں میں بیٹھ کر کے گانے سنتے سنتے جو جا رہے ہو, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی حالت میں مر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. کیوں رشوت کے پیسے اپنے حلق میں اتار کر حرام پیٹ میں ڈال رہے ہو, اسی حالت میں موت آ گئی اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. کسی لڑکی کو پارک میں لے کر بیٹھے ہو اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں, غیب دا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. سوچو, زنا کرتے کرتے موت آئی تو انجام کیا ہے, شراب پیتے پیتے موت آئی تو انجام کیا ہے, حجام کی کرسی پر بیٹھے ہو اور حجام تمہارے چہرے پہ وستورا پھرا رہا ہے اور تم داڑھی منڈا رہے ہو, نبی کی سنت کریم منڈا رہے ہو, اس وقت تمہیں موت آئے گی تو کیا ہوگا. زندگی ایک ہی بار ملی ہے, اس کو برباد مت کرو, اس کو ہلاک مت کرو, اس کو مت تباہ کرو. اس زندگی کو سنت و شریعت اور دین پر گزارو تاکہ قیامت کے دن نجات کا پروانہ مل سکے. کفل کی روح نکل گئی, کفل کی روح نکل گئی, فرشتے نے کفل کی روح نکالی, لڑکی گھر سے 12ویں موت کا فرشتہ اندر آیا, روح نکل گئی. جیسے اس کی روح نکلی پورے شہر میں پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی, کفل مر گیا مر گیا مر گیا. زاہدان خشک آپس میں باتیں کرنے لگے, جو اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. کفل مر گیا, پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا. ہر رات نئی لڑکی اس کے بستر پہ ہوتی تھی, مجرم تھا, پاپی تھا, یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا. یاد رکھنا کہ گناہ کی وجہ سے کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا, کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا. گناہ کی وجہ سے کبھی گنہگار سے نفرت مت کرنا, گناہ سے نفرت کرنا, گنہگار سے نفرت مت کرنا. پتہ نہیں وہ جو گناہ کر رہے وہ اس کا آخری گناہ ہو, اور اللہ نہ کرے جو تم نیکی کر رہے وہ تمہاری آخری نیکی ہو, اس کے بعد تمہیں نیکی کی توفیق نہ ملے, اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے تو کیا ہوگا. اس لیے گناہ کو برا سمجھو, گنہگار کو برا مت سمجھو. گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نفرت مت کرو, پاپ سے نفرت کرو, پاپی سے نفرت مت کرو. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جب زائدان خشک کہنے لگے اس کا تو منہ بھی بدل گیا ہوگا, یہ ہو گیا ہوگا, ایسا ہو گیا ہوگا, ویسا ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا ارے کچھ بھی تھا لیکن مسلمان تھا, چلو اس کا حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں. پھر کیا تھا, جب لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر گئے تو کیا دیکھا, نور کے قلم سے, نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل, یعنی اللہ اکبر, کفل نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا. تو اس کے گھر پہ لکھا تھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. صرف ایک گناہ چھوڑا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. زندگی میں نفس ورگلائے گا, زندگی میں نفس گناہ کی طرف لے جائے گا, اتنا سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی میلاد کا پیغام ہے. حضور دین کے غلبے کے لیے آئے تھے, آؤ اپنے وجود پہ دین غالب کریں, اپنے گھروں پہ دین غالب کریں, اپنے محلوں میں دین نافذ کریں. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. حضور سے عشق کرو, گانے مت گاؤ, درود پڑھو, گانے مت گاؤ, تلاوت کرو, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے غزلیں مت سنو, نعتیں سنو. انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. آج سے پہلے کوئی گناہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو, سچی
तौबा कर लो। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है। आओ हमने अपने रब की बारगाह में तौबा करें। जो तौबा कर लेता है गुनाह से वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। अल्लाह मुझे आप सबको माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई खता लग़्ज़िश हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।